جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے بھائی یہ جو زندگی ہے نا، یہ جو زندگی ہے، تو مان یا نہ مان، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں تو کچھ بھی کر، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے، اور لکھا ہی نہیں جا رہا ہے، یہ شک میں نہیں، اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا ہے، فرشتہ مقرر ہے تمہارے ساتھ۔ کرو کیا کرتے ہو، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہو، کرو۔ آج تمہارا سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے کام ہوئیں گے ایسے انجام ہوئیں گے، جیسے کام کرو گے ویسے پھل پاؤ گے، جیسے زندگی گزارو گے ایسے ہی بدلہ لو گے۔ جس انسان نے دھرتی کے اوپر کام اچھے کیے، اس نے دھرتی کے نیچے آرام اچھے کیے، اور جس کے کام برے ہو گئے تو اس کے آرام برے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی دھرتی کے نیچے یاد رکھنا، جب انسان مر جائے گا، قبر میں جائے گا، اس سے حساب کتاب ہوگا۔ اس کو اگر زندگی بہتر گزری ہے تو راحتوں کی جگہ ملے گی، اگر زندگی کو برا گزارا ہے تو میرے بھائی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا، آج جو کرو گے کل ویسا ہی ساتھ ہونا ہے۔ آج زندگی ہم کیسے گزاریں، تھوڑا غور کرو، تھوڑا سوچو، تھوڑا اس بات کے بارے میں وقت نکالو اور محسوس کرو اپنے بارے میں کہ یہ جو میری زندگی اتنی گزر چکی ہے، میں نے کیا کیا، اس میں کیا کر لیا، کیا کر رہا ہوں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کوئی انسان آپ کو برے کام سے روکتا ہے، آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے، آپ کو اچھی راہ دکھاتا ہے، تو ہم 10 بات بنا دیتے ہیں، نہیں فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے، فلاں بھی تو یوں کرتا ہے، اس کا بھی تو کام ایسا ہے، تم بھی تو یہ نہیں کرتے، تم بھی تو ایسا کرتے ہو۔ میرے بھائی ایک بات بتاؤ، اگر ہم غلط کام سے رکتے ہیں تو اس میں فائدہ اس کا ہے یا میرا ہے؟ اگر ہم غلط چیزوں سے رکتے ہیں، فائدہ اس کا ہے یا میرا ہے؟ اگر ہم برائیوں سے بچتے ہیں، فائدہ اس کا ہے یا میرا ہے؟ اگر ہم عذابوں سے بچتے ہیں تو فائدہ اس کا ہے یا میرا ہے؟ بتاؤ، میرا ہے۔ آپ بچیں گے تو آپ کا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ دیکھو، یہ بات ہر مرد کے لیے ہے اور ہر عورت کے لیے ہے، یہ بات ہر انسان کے لیے ہے، اور اس بات کو اپنے کان کھول کر سنو اور دل کی گہرائیوں میں اس بات کو لے جاؤ کہ جو تمہیں سمجھائے گا، جو تمہیں روکے گا، جو تمہیں ٹوکے گا، جو تمہیں برے کام سے روکوائے گا، سمجھائے گا، تم کو غصہ دکھائے گا، وہ تمہارا ہمدرد ہوگا، تمہارا اپنا ہوگا، تم سے محبت رکھنے والا ہوگا، اس کے دل میں تمہاری ہمدردی ہوگی، اس لیے وہ تمہیں روکے گا۔ ہاں، تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے غلط کام کیوں کیا، تم نے فلاں کے ساتھ ایسے کیوں کیا، تم نے یہ غلط قدم کیوں اٹھایا، اور تم نے ایسی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ جو تمہیں روکے گا نا، وہ تمہارا اپنا ہوگا۔ جو تمہیں برے عیبوں سے، بری زندگی سے، برے کام سے، برے معاشرے سے، برے اخلاق سے، برے رویے سے جو تم روکے گا، ٹوکے گا، سمجھائے گا، ہاں تمہیں برا تو لگے گا، اس کی باتیں تمہیں زہر تو لگیں گی، تمہیں لگے گا کہ یہ کھنجر سے میرے اندر اتار رہا ہے الفاظوں کے، تمہیں تکلیف پہنچے گی اس کا الفاظوں سے، لیکن اس کو ایسے سمجھو کہ جب ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے، وہ چیرہ پھاڑی بھی کرتا ہے، وہ درد بھی دیتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، وہ ڈاکٹر انسان کا چیرہ پھاڑی کرنے والا، آپریشن کرنے والا، چیرہ لگانے والا، اس کو درد تکلیف دینے والا اس کا دشمن نہیں ہوتا ہے، اس کا نفرت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جو اس کو درد دے رہا ہے ڈاکٹر، جو اس کو تکلیف دے رہا ہے ڈاکٹر، وہ اس کے برے میں نہیں ہے، وہ اس کے بھلے میں ہے، وہ چاہتا ہے اچھا ہو جائے، اس کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ اس زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہ اس کے کام دکھ دے رہے ہیں، یہ ہمارے زخم کو بھیجتا ہے، یہ ہمارے درد کی جگہ کو ہاتھ لگاتا ہے، اسے بھیجتا ہے، یہ ہمارے جسم کو چیرتا ہے، ہمارے گوشت کو کاٹتا ہے، یہ چیرہ پھاڑی کرتا ہے۔ تو یہ دشمن نہیں ہے، دشمن یہ ہمدرد ہے، یہ تمہارے بھلے میں ہے، یہ تمہیں بہتر کرنا چاہتا ہے، اچھا کرنا چاہتا ہے، اس درد کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر تمہارے برے میں نہیں ہے۔ ایسے میرے بھائی جو انسان تمہیں سمجھا رہا ہے، جس کی باتیں تمہیں کڑوی زہر لگ رہی ہیں، وہ برے میں نہیں ہے،
برے میں نہیں ہے، جو تمہیں برے کام سے روکتا ہے، جو تم پر شک کرتا ہے، جو تمہیں بری چیزوں سے روکتا ہے کہ یہ غلط قدم کی طرف نہ جاوے، یہ غلط قدم نہ اٹھاوے، یہ غلط کام نہ کرے، کہ یہ ایسا کام نہ کرے کہ اس کی بھی اور ہماری بھی لوگوں کے سامنے نگاہیں جھک جائیں، عزت کی دھجی اڑ جائے، عزت نیلام ہو جائے، دنیا میں بھی غم اور ہمیں رسوائی دیکھنی پڑے اور آخرت میں بھی ہمیں ناکامی دیکھنی پڑے، آخرت میں بھی ہمیں ذلیل ہونا پڑے، آخرت میں بھی ہمیں ذلت اٹھانی پڑے۔ وہ روکنے والا تمہارا اپنا عزیز ہے، قریب ہے، یہ ہمدرد ہے جو تمہیں روک رہا ہے کہ پردہ کرو، بے حیا نہ بنو، برے انسان نہ بنو، گالیاں نہ دو، کسی کے دلوں کو نہ دکھاؤ، کسی کا حق کو نہ مارو، ورنہ دنیا تو سب کے لیے عام ہے، عام ہے۔ دنیا والے تو چاہتے ہیں تم مت پھرو کپڑوں کو پہن کر بھی، دنیا کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ اپنے ہی ہیں جو تمہیں پردے کا حکم کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی ہیں جو تمہیں برے کام سے روک رہے ہیں، ورنہ تم کہیں بھی جا کر کوئی بھی گندا کام کر لو، کوئی بھی غلط قدم اٹھا لو، بغیر کپڑوں کے کسی کے سامنے جو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں کرتا ہے کوئی تم سے محبت، نہیں سمجھتا ہے کوئی تم اپنا، کرو جو تم چاہو، اور دیکھنے والے کہیں گے، سامنے تو واہ واہ کریں گے اور پیچھے تو کریں گے کہ کیا انسان ہے، کیا عقل ہے، ان سے ذلیل انسان کوئی نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ ہمیں دیکھ کر ہنس رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں، ہاں چہرے پر مسکراہٹ لا رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں تو ہم اچھے بن گئے۔ میرے بھائیو، کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں لگتا ہے۔ سنو جس کو تم اچھا کہتے ہو، جس کو ہم اچھا کہتے ہیں، ایک بے پردہ عورت اور ایک بے شرم انسان، بے حیا انسان، غلط کام کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، تم ہنس کر ملو گے تو صحیح، ہنس کر ملیں گے تو صحیح، ایک گندا انسان، ایک برا انسان، ایک بری سوچ اور بری چاہت رکھنے والا انسان، تم تھوڑا سوچو، جس کو ہم اپنے فونوں میں دیکھتے ہیں، ننگے ناز دیکھتے ہیں، گندے کام کرتے دیکھتے ہیں، بری زندگی گزارتے دیکھتے ہیں، اور اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں بھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو غلط قدم اٹھا رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، ہم کیوں ان کے منہ پہ جا کر ان کی برائی کر رہے ہیں؟ بتاؤ، ہم ان کو دیکھتے ہیں کون کیسے کام کر رہا ہے، بہت دیکھنے والے ان کی تعریف بھی کرتا ہے، سمجھ رہے ہو، جو ماحول کو گندا کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ان کے سپورٹ میں بھی رہتے ہیں، بہت ان کو عزت بھی دیتے ہیں، اچھا بھی کہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، تم کتنے اچھے کام کرو، تم ناچنا گانا کر رہے ہو، تم اپنی مزے کی زندگی گزار رہے ہو، تم فلاں کام کرو، کوئی برائی سے روکنے والا نہیں ہے، وہ تعریف کر رہے ہیں۔ اب آپ تھوڑے اس بات کے بارے میں غور کرو، سوچو، جو یہ میں بتانے لگا ہوں کہ جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، جو اس کا کام کر رہے ہیں، جو اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، جو اس کی تعریف کر رہے ہیں، جو برے انسانوں کو دیکھ کر، غلط کام کرنے والوں کو دیکھ کر جو تالیاں پیٹ رہے ہیں، جو ہنس کر دکھا رہے ہیں، جو ان کی تعریف کر دکھا رہے ہیں، کیا یہ ایسے انسانوں کو اپنے گھر کی بیٹی، اپنے گھر کی بہو بنانا چاہیں گے؟ یہ ایسے انسانوں کو اپنے بچوں کا دوست یا اپنا دوست بنانا چاہیں گے؟ بتاؤ، ایک برا انسان تمہیں دکھتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ رہنا، آپ لیکن اس کو دیکھتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے گندہ ہے یہ، آپ لیکن اس کو اچھا سمجھ، آپ کو تو جی بہل رہا ہے، آپ کسی کو ناچتا دیکھ رہے ہیں، کسی کو ادھورے کپڑوں میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو اچھا سمجھا، آپ نے اس کو برا نہیں کہا، آپ کو مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، آپ کو تو بہتر لگے گا، کیونکہ آپ کو کوئی سمجھا نہیں رہا، کہہ نہیں رہا، کچھ سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو مجھے بتاؤ، ہم دیکھنے والے کہہ رہے ہیں وہ تو مجھ سے خوش ہے، وہ تو ہم سے کوئی کچھ نہیں کہتا، ہم بے پردہ پھر رہے ہیں، ہم فلاں جگہ پر جا کر ناچے، کسی نے جا کر شراب پی، کوئی حرام ریلیشن میں ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں ہے، کوئی غلط کاموں میں اترا ہوا ہے، کوئی غلط زندگی کو اپنا کر گزار رہا ہے، آپ کو کوئی نہیں سمجھاتا ہے، آپ کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں کہ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ واہ بھائی واہ زندگی کے مزے لے رہے ہیں، تم زندگی کے مزے لے رہے ہو، آپ کو کسی نے دو لفظ کہے، آپ نے روپٹہ نہیں کیا، پردہ نہیں کیا، آپ لوگوں کے سامنے ادھورے کپڑوں میں ہی آ گئے، چہرے پر نقاب نہیں ہے، جسم پر کپڑے ادھورے ہیں، پورے نہیں ہیں، دیکھنے والوں نے کہا کتنے اچھے کپڑے لگ رہے ہیں، کتنی کیوٹ لگ رہی ہو، کتنے اچھے تم بھی لگ رہے ہو، تعریف کیا۔ مجھے بتاؤ، آپ کہیں بے پردہ ہو کر چلے جاؤ یا آپ کے گھر کچھ بے پردہ لوگ آ جائیں، میں آپ کو یہ بات اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں کہ آپ کے گھر پہ
کچھ لوگ ایسے آئے جس میں لڑکی بھی اور لڑکے بھی. کچھ لڑکے جو عیاشیاں کرنے والے ہیں, جو زندگی کو کہتے ہیں ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں, ہم زندگی مائی لائف مائی رول, میری زندگی میرے رول ہوں گے, میں کیسے بھی گزاروں, ہم زندگی بہتر گزاریں گے, ہم زندگی خوشحال گزاریں گے, زندگی بہت چھوٹی ہے, ہم ایسے فلا کام کریں گے. شراب بھی پیتے ہیں, حرام ریلیشن میں بھی پڑتے ہیں, حرام کام بھی کرتے ہیں, گندے کاموں میں بھی اترے ہوئے ہیں, اور وہ ایک نمبر کے جیسے کہا جاتا ہے کہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہیں. اور آپ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں آپ ان کو اچھا بھی کہتے ہیں, ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, بہتر بھی سمجھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارتے بھی ہیں, ان کی تعریف بھی کرتے ہیں, واہ بھائی واہ آپ نے کان چھدوا رکھا ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے, آپ کو کانوں والی کتنی بہتر لگ رہی ہے, آپ نے کپڑے کیسے پہنے, کتنے پیارے لگ رہے ہیں, کہاں سے لائے, جوتے کیسے لائے, آپ نے ان کی تعریف کری. لیڈیز لڑکی بغیر روپٹے کے میک اپ کر رکھا ہے, کپڑے ادھورے ہیں, جسم کی نمائش ہے, پردہ نہیں ہے, دیکھنے والا کہے گا کتنے پیاری لگ رہی ہے, دیکھنے والے کہیں گے کتنے بہتر لگ رہے ہیں, دیکھنے والے ان کے ناچ دیکھیں گے, ان کے جسم دیکھیں گے, برائی کوئی نہیں کرے گا, برا کوئی نہیں کہے گا, دیکھنے والے بس دیکھتے رہیں گے. کیونکہ آج ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارے ایمانوں پر فرق نہیں پڑتا ہے, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس پر ایمان کی چوٹ ہی نہیں لگتی ہے, پتھر ہو گیا ہے, دل سیاہ کالا ہو گیا ہے کہ ایمان ہمیں جھنجھوڑتا ہی نہیں ہے, ہم اپنے ایمان کو ٹٹولتے نہیں ہیں کہ ایمان کس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہم خود گندے کاموں میں اتر آئے, ہم نے نگاہوں کا, زبانوں کا, ہاتھوں کا, اس جسم کا, اس اعضاء کا غلط استعمال کر دیا, ہمیں برائی نہیں لگتا ہے, ہمیں برائی محسوس نہیں ہو رہا ہے. ہم نے لوگوں کی تعریف کری, ہم نے لڑکیوں کی تعریف کری, لڑکوں کی تعریف کری. ذرا سوچو تو صحیح, جس بری لڑکی کو تم دیکھ کر تعریف کر رہے ہو, جس کو دیکھ کر تم ہنس کر دکھا رہے ہو, مزے لے کر دکھا رہے ہو, جس لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر تم وقت گزارتے میں فخر اور میں اچھا محسوس کر رہے ہو, مجھے بتاؤ کہ ایسے لوگوں کو تم اپنے گھر میں جگہ دینا چاہو گے, اپنے گھر میں رکھنا چاہو گے؟ بتاؤ, ان لوگوں کو اپنے گھر میں روکنا چاہو گے کہ یہ جو غلط کاموں پر اترا ہوا انسان ہے آپ کے بیٹوں کے ساتھ زندگی بسر کرے, آپ کے بیٹے اس کے دوست ہوں؟ آپ چاہیں گے جو جسم کی نمائش کر رہی ہے, جو بے پردہ ہو رہی ہے, جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں زندگی بسر کر رہی ہے, جو برے کام کر رہی ہے, جس کو آپ بھی دیکھ کر برا نہیں کہتے ہیں, اگر وہ آپ کی بہن کی, آپ کی ماں کی, آپ کی بیٹی کی, کسی کی بھی اگر دوست بن جائے, ساتھ رہنا چاہے, اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہے, آپ رہنے دیں گے؟ بتاؤ, آپ اس کو اپنے گھر کی بہو بنانا پسند کریں گے جو ایک بری زندگی گزار رہی ہے؟ آپ نہیں کریں گے, ہرگز نہیں کریں گے, اور کوئی کرنا پسند نہیں چاہے گا. لیکن ہاں اس کا غلط استعمال سب کرنا چاہیں گے, کیونکہ انسان گناہوں میں ایسا اندھا ہو چکا ہے کہ اس نے ایمان کو بالکل بھلا دیا ہے, بھول گیا ہے کہ کوئی آخرت کا دن بھی ہے, بھول گیا ہے کہ کوئی حساب کتاب بھی ہے, بھول گیا ہے کہ ہمیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو, ایک برے انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے, تمہیں بھی کوئی پسند نہیں کرے گا. اب تم بے پردہ پھرو, کوئی تمہیں نہیں ٹوکے گا, تم شرابیں پیو, نہیں روکے گا کوئی, تمہیں نہیں ٹوکے گا کوئی, کیسے بھی کام کرو کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے, تم زندگی جیسے چاہو ویسے گزارو, تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, اپنی عقلوں میں اتار لو کہ جو تمہیں روکے گا, جو تمہیں ٹوکے گا, وہ تمہارا ہمدرد ہے, تمہارا اچھا چاہنے والا ہے. میرے رب کی قسم, کل تمہیں اس زندگی کا حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے قدم ادھر سے ادھر نہیں ہٹا سکتا, ہلا سکتا, ادھر سے ادھر یعنی نہیں کر سکتا, جب تک اللہ اس سے 4 سوال نہ کر لے گا. 4 سوال جب تک اللہ نہ کر لے گا, بندہ ادھر سے ادھر قدم نہیں ہلا سکتا. وہ 4 سوال آپ کو معلوم ہے کون سے ہوئیں گے؟ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کہے گا میں نے تجھے عمر دی, عمر زندگی کہاں خرچ کری؟ کیا کہو گے؟ عیاشی میں؟ بتاؤ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں, حرام ریلیشن میں, شرابوں کے پینے میں, بتاؤ, یا ناچ گانے دیکھنے میں, اپنی زندگی کو انجوائے کرنے میں؟ کیا جواب ہوگا اللہ کے سامنے؟ کیا جواب ہوگا بتاؤ؟ اللہ پوچھے گا. اللہ کی قسم جو میرے نبی نے کہا ہے, ایک ایک چیز ہونی ہے, ایک ایک چیز ہونی ہے.
اللہ پوچھے گا میں نے عمر دی کہاں گزاری، کہاں خرچ کری؟ میں نے مال دیا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ میں نے علم دیا کتنا سیکھا، کتنے پر عمل کیا؟ علم کے بارے میں پوچھے گا کتنا سیکھا، کتنے پر عمل کیا؟ اور نمبر 4 یعنی اللہ نے طاقت دی، صحت، طاقت کس کام میں لگائی، کس کام میں خرچ کری؟ میرے بھائیو یہ جسم کی نمائش جوانی چند وقت کی ہے، میرے رب کی قسم اس کو جھریوں میں بدلنا ہے، اور وہ نصیب والے ہیں جو جھریوں میں بدل جائیں گے اس جوانی کو، ورنہ اس جوانی کو، بھری جوانی کو مٹی میں خاک ہوتے دیکھیں گے۔ ہاں اس دنیا میں بچے نہیں مرتے ہیں، بوڑھے نہیں مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بھری جوانی میں دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کس دھوکے میں ہو تم؟ اگر آج تم پر کوئی شک کرتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا ہے، تم غلط کام کرتے ہو کیا، تو برا نہ مانو، برا نہ مانو، وہ تمہاری رہبری کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اچھی راہ دکھانا چاہتا ہے، غلط کام سے روکنا چاہتا ہے۔ کسی نے تمہیں سمجھائے برا نہ مانو، وہ تمہارے بھلے میں ہے، آج تم اس کی بات بری لگ رہی ہے۔ جیسے میں ایک وقت کی بات بتاؤں آپ کو، میرے ایک دانہ بن گیا، دانہ جیسے بلتوڑ ہوتا ہے۔ اب مجھے کافی پرانی بات ہے، یعنی آج 2026 ہے، یہ مجھے اتنا بھی معلوم نہیں، 2012 کی بات ہے، 14 کی بات ہے، اتنا بھی میرے یاد نہیں ہے۔ بہرحال میرے ساتھ جو ہوا، میرے ایک بلتوڑ نکل گا، ایک دانہ، اب اتنا کنفرم نہیں بلتوڑ تھا دانہ تھا، لیکن ایک دانہ بن گیا۔ وہ بنتے بنتے تھوڑا موٹا ہوا، اب موٹے ہوتے تو اس میں یعنی پیپ پڑ گئی، وہ پک گیا۔ میں تو سوچ رہا ایسے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کو تھوڑا کافی ٹائم لگ گیا۔ اب وہ ڈاکٹرز کے پاس گئے تو اس نے کہا اس میں چیرا لگے گا۔ اب چیرا، اب مجھے کیا پتہ چیرا کیا ہوتا ہے؟ اب اس نے مجھے اندر کو لے کر گئے چیرا لگانے کے لیے۔ اب انہوں نے انجیکشن لگایا، پہلے سن کرنے کے لیے، مواد پڑ چکی تھی، سن بھی نہیں ہوا۔ اب انہوں نے مجھے لٹالا اور چیرا لگانا شروع کیا۔ اوہو، اللہ ہم سب کی ہر بری چیز سے حفاظت فرمائے۔ کہ جب وہ کھال کو کاٹ رہے تھے بلیڈ سے، مجھے معلوم تھی کہ کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ بلیڈ چل رہا ہے، مجھے معلوم تھی، اور جو درد ہو رہا تھا وہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ وہ تم نے سنا ہے نا، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ تم اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ قبر والے پر کیا گزر رہی ہے۔ جو بندہ جس حال میں ہوتا ہے اس کو ہی معلوم ہے، دوسروں کو معلوم نہیں ہے کون کس حال میں ہے۔ جب اس نے میرا چیرا لگایا تو میرا درد ہوا، تکلیف ہوئی، بہت درد ہوا، لیکن وہ میرا برا نہیں چاہتا تھا۔ جو اس نے مجھے درد دیا، اس درد کے بدلے میں اس نے اس کو ٹھیک بھی تو کرا دیا، اس کا ذریعہ بھی تو بنا۔ لیکن سنو، مجھے اس کا درد دکھا، اس کو اوجار دکھے، اس کی تکلیف دیکھی، اس کا انجیکشن دیکھا، اس کی وہ کینچی، چکو، کیا کیا ہوتے ہیں وہ۔ بہرحال تو اس نے مجھے دکھ تو دیا، لیکن وہ میرے بھلے کے لیے تھا۔ اس نے مجھے پھر فٹ، بہتر کر دیا، پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہوتا چلا گیا، کیونکہ آج ہمیں جو لگ رہا ہے، آج تکلیف محسوس ہو رہی ہے اس کے الفاظوں کی، وہ اس لیے ہمیں برا لگ رہا ہے۔ اس وقت مجھے ڈاکٹر اچھا لگ رہا تھا؟ بتاؤ، میں چاہتا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اس کی ایک لات ماروں، لیکن نقصان کس کا ہے اس میں؟ وہ تو چھوڑ دے گا، چھوڑ دے گا۔ مانو گے تو سمجھائے گا، اگر نہیں مانو گے تو وہ حال پر چھوڑ دے گا۔ اور یہ جو درد ہے تمہارا، یہ برے کام کا کرنا، بری زندگی کا گزارنا، بری راہوں کی طرف دوڑ کر جانا، غلط قدم اٹھا دینا، یہ تمہیں کو بہت بڑی تکلیف دینے والے، بہت بڑی تکلیف دینے والا ہے۔ تو میرے بھائی تھوڑا سوچو اس بات کے بارے میں۔ جو تمہیں سمجھا رہے ہیں اس کو ڈاکٹر سمجھو، ڈاکٹر سمجھو، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت سمجھو کہ کوئی تمہیں سمجھانے والا ہے، برے کام سے روکنے والا ہے، بری زندگی سے بچانے والا ہے، تم اللہ کے عذابوں سے بچا رہے ہو۔ میرے بھائی یہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آج باتوں کو مان لو، آج غور کر لو، آج سوچ لو، یہ تمہیں جو روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، یہ تمہارا اپنا ہے، تمہارا ہمدرد ہے، تمہارا غیر نہیں ہے، تمہارا برا چاہنے والا نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہے، معلوم ہے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے، عزت کس کو کہتے ہیں اور ذلت کس کو کہتے ہیں، کامیابی کیا اور ناکامی کیا ہے۔ یہی دنیا میں ہی نہیں، دنیا میں ہی نہیں، کل آخرت میں بھی اس کا حساب دینا ہے۔ کیا کر آئے ہو، کیا کر یہ دیکھو، یہ میری آنکھ ہے نا، آنکھیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یا ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، یہ بھی لکھ چکا ہے کہ میں نے یہ کیوں دیکھا، نیت کیا تھی۔
ادھر کیوں دیکھا, کیا نیت ہے. میرے رب کی قسم, جس سوچ کے ساتھ, جس گندی نیت کے ساتھ, جس اچھی نیت کے ساتھ جو ہم دیکھیں گے, اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ سب لکھا جا رہا ہے, آپ سن رہے ہیں, سب لکھا جا رہا ہے. آج تم کیا فیصلہ کرو گے یہ بھی لکھا جا رہا ہے. آج دل سے سب کو معاف کر دو, سب لکھا جا رہا ہے. آج توبہ کر لو, آج موقع ہے. ایک بات کی آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا ایسا ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے کتنے برے کام کیے, اللہ ہمیں معاف کرے. ہم نے دل بھی دکھائے, ہم نے غلط کام کیے, ہم نے اللہ کے حکموں کو بھی توڑا, نبی کی سنتوں کو بھی چھوڑا, اور ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو ہمیں خود کو معلوم ہے کہ ہم نے کیسے کیسے کام کیے ہیں. کہ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو ہماری نگاہیں جھک جائیں, نگاہیں جھک جائیں. تم ذرا سوچو تو صحیح, آج ہم سوچتے کہ ہمارے برے کام کسی کو پتہ نہ لگے, کوئی ہمارے برے کاموں کو نہ جان پاوے, نہ دیکھ پاوے. ارے میرے بھائی سوچ تو صحیح, وہ تو اللہ نے دیکھ لیے ہیں, اللہ کے سامنے ہو چکے ہیں. کل اللہ کے سامنے بھی تو کھڑا ہونا ہے. شرمندگی نہیں ہوگی بتاؤ, غم نہیں ہوگا پھر اس بات کا کہ ہم نے کیوں کیے یہ کام. لیکن آج ہمارے پاس زندگی ہے, موقع ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ آگے ہے, اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, راضی ہے اللہ ہم سے, آج بھی اب بھی راضی ہے. معافی مانگ لیں, آج توبہ کر لیں, آج اللہ کے سامنے جھک جا میں, آج اللہ کے سامنے غم کے آنسو بہا دے میں, اور آج توبہ کر لیں کہ جو ہم نے غلط کام کیے اب آئندہ کبھی نہیں کریں گے, اب آئندہ کبھی غلط کام نہیں کریں گے, اب ایسے زندگی نہیں گزاریں گے. آج موقع ہے میرے بھائی, موقع ہے. اس میں اس کا فائدہ اسے کوئی انعام دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہے یہاں پر تمہارے پاس ہے, میرے پاس. ہم انعام نہیں دیں گے, وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو محبت میں سمجھاتا ہے. اللہ کی قسم اس کو اس کا بدلہ اوپر ملے گا. یہاں وہ تم سے کوئی فائدہ نہیں چاہتا ہے, وہ فائدہ اس میں آپ کا ہی ہے. تو کوئی ہمیں سمجھے تو اس کی بات مان لیں, تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے, اطمینان سے, ریلیکس ہو کر تھوڑا سوچو کہ یہ جو مجھے بتا رہا ہے, یہ جو مجھے روک رہا ہے, یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے, یہ کیا چاہتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. یہ باتیں جو کی ہیں یہ تو ساری میری کام کی ہیں, میری فائدے کی ہیں. اگر میں نے یہ باتوں کو اپنا لیا تو اس میں تو میرا فائدہ ہے. اب سوچو تو صحیح, تو فائدے کی چیز کیوں نہ اپنا میں, ہم کیوں نہ اپنا, بتاؤ تو صحیح, کیوں نہ اپنا میں.